السلام علیکم لحاظ وعلیکم السلام صاحب، یہاں پر کیا کرنے آئے تھے؟ بیسیکلی آج میں ٹریننگ کے لیے آیا تھا اور بحیثیت ٹرینر آیا تھا. میری ڈیوٹی جو بحیثیت صحافی تھی، کبھی رپورٹنگ کرنے میں گزرتی، کبھی ہمیں صحافت کے حوالے سے ٹریننگ دی جاتی تھی. لیکن آج صحافت کے حوالے سے میں ٹرینر بن گیا، اور یہ تقریباً دوسرا ٹریننگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا دوسرا ٹریننگ تھا، جس میں آج میں نے مالی ڈسٹرکٹ کے صحافیوں کو RTI کی جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے اس کے متعلق آگاہی دی اور اس کے متعلق ٹرین کیا. لحاظ صاحب، رائٹ ٹو انفارمیشن ایک اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ رائٹ ٹو انفارمیشن بیسیکلی رائٹ جو انفارمیشن ہے یہ پاور ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت نے 2013 میں ایک قانون پاس کیا تھا جس کے تحت کوئی بھی شہری جو پاکستانی شہری ہے وہ معلومات طلب کر سکتا ہے کسی بھی سرکاری محکمے سے. وہ معلومات جو عمومی طور پر پوشیدہ رکھی جاتی ہے اور جو چھپائی جاتی ہے، تو اس ایکٹ کے تحت وہ معلومات آپ طلب کر سکتے ہو. کیسی طلب کی جائیں گی اس کے لیے ایک سادہ سا درخواست ہوتا ہے، اور اس قانون کا حوالہ دے کر آپ کسی بھی محکمے سے معلومات طلب کر سکتے ہیں. یہ بڑی چیز ہے. لحاظ صاحب، صبح اٹھنے کا ٹائم کیا ہے؟ نارملی میں صبح نماز کے لیے اٹھتا ہوں، نماز کے بعد تھوڑی سی تلاوت کرتا ہوں. میرے خیال میں گڈ مارننگ کا میسج آ کے آپ کو پتہ چلا دیتا ہے، آپ کو پتہ اس سے لگ جاتا ہے کہ میں صبح کس ٹائم اٹھتا ہوں. سر، اس وقت کون سے کتاب پڑھ رہے اس ہو؟ وقت میں پڑھ رہا ہوں بیسیکلی دا کراس سورڈز، جو ایاز شجاع کی بک ہے، اور جس میں پاکستان کی ملٹری کی تاریخ ہے ود ان اسٹیٹ. وہ کیسی اس وقت آج کل وہ پڑھ رہا ہوں. سر، کس مصنف سے زیادہ متاثر ہو؟ کتاب آپ کسی بھی شخص کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی خاص شخصیت سے متاثر میں سب سے ہوتا ہوں. اگر ناول کا ہو تو ناول میں اپنی پسند ہوتی ہے، ہسٹری میں اپنی پسند ہوتی ہے، فلاسفی میں اپنی پسند ہوتی ہے. تو ہر جو ہو سکتا ہے کوئی ایسا رائٹر جس کی کوئی بک بہت اچھی ہو، بہت اچھا رائٹر ہو رہا ہے جس کی کوئی بک مجھے اچھی نہیں لگتی. لیکن کتابیں پڑھنے کے لیے بیسیکلی کوئی اس طرح ضروری نہیں ہے. مجھے ہسٹری پسند ہے اور لٹریچر پسند ہے. ان دونوں کے ملاپ میں جو بھی اچھا لگتا ہے اس کو پڑھ لیتا ہوں. مستنصر حسین تاڑ یا منٹو؟ مستنصر حسین تاڑ بھی اپنی جگہ اچھے ہے، لیکن منٹو مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ منٹو کی میسیج زیادہ آتی ہے. بہت زیادہ. میں منٹو کی، میں بیسیکلی منٹو اپنے وقت کے ان کے روایتی ادب کے طریقہ کار کو چھوڑ کر جو فیمنزم کی اس نے جس انداز سے معاشرے کو بتایا ہے کہ خاتون یہ بھی ہے، اس کا آپ اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہو، جس میں طوائف کا بھی ذکر کیا ہے، ایک گداگر کا بھی ذکر کیا ہے، ایک جس نے اس کے لیے واحشہ اور فاحشہ کا لفظ استعمال کیا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. منٹو کی خط و کتابت میں زیادہ تر فحاشی اور اس طرح کی الفاظ نہیں ہے سر؟ نہیں، فحاشی تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ فحاشی، کیونکہ بیسیکلی وہ چیزیں حقیقت میں موجود ہوتی ہے. اگر وہ چیزیں موجود ہوتی ہے تو بیسیکلی آپ اس کو کیسے فحاشی کے زمرے میں لے کے آ سکتے ہیں؟ انہیں ان چیزوں کو نہیں، گالی اس کی کسی ناول کسی بھی ڈرامے میں نہیں ہے. ہاں، جو گالیاں اور جو چیزیں معاشرے میں موجود ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. موجودہ سیاسی صورتحال میں غیر یقینی کیفیت دن بہ دن بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیاسی صورتحال تقریباً گزشتہ آپ کہہ سکتے 2017-18 سے غیر یقینی کیفیت ہے. بدقسمتی سے 81 میری ڈیٹ آف برتھ ہے، اور اس کے بعد 81 لوگ کہیں گے کہ 80 کو پیدا ہوئے، 81 کو ڈیٹ آف برتھ ہے، لیکن میری پیدائش جو ہے اس کو آگے پر کیا کیونکہ مجھے اسکول میں داخل نہیں کیا جا رہا تھا. 5 سال میری عمر نہیں تھی، تو اسی وجہ سے مجھے داخل کیا گیا تھا. لیکن ایک اور چیز جو آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ نازک دور سے گزر رہا ہے. ابھی نازک دور جو ہے میرے بچپن میں بھی تھا، میرے نوجوانی میں بھی تھا، اور اگر آپ اس کو میرے موجودہ صورتحال کو جوانی کہہ سکتے ہیں تو اس جوانی میں بھی ہے کہ پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. یہی پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی یہی 2017 سے تقریباً جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تو اس کے بعد ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے ملک میں. غیر یقینی کی صورتحال ہے. سرمایہ کار، تاجر، مزدور، جو گورنمنٹ امپلائی، یہ ساری جو ہے وہ انسرٹینٹی ہے وہاں پہ. لحاظ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہو اراکین صوبائی اسمبلی کی حاضری اور کارکردگی تسلی بخشے؟ صوبائی اسمبلی کے اجلاس اس وقت تقریباً میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 11 سال سے بلکہ 12 سال سے میں اس کو کور کر رہا ہوں، 2008 سے لے کر خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس کو. اس وقت اس دفعہ جو اسمبلی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت حاصل ہے، اور حیران کا نمبر یہ ہے کہ اسمبلی میں 1/3 بھی مشکل سے ہی آتے ہیں. عمومی طور پر اسمبلی کا اجلاس اگر روزانہ ہو تو ہر دوسرے دن اراکین کی کم تعداد کے باعث اس کا کورم ٹوٹ جاتا ہے. وفاق کی جو ہمارے ساتھ صوبائی وزیر قانون ہے سلطان محمد صاحب،
وہ ایک ڈسپلن کی گولی ہے جو تمام محکموں کے جواب دیتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ ڈسپلن کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ تو اگر آپ بلڈ پریشر بھی ہو آپ کو دل کا کوئی مسئلہ ہو, آپ کو درد وغیرہ ہو رہا, تو ڈسپلن کی گولی سب میں چلتی ہے. اور وزیر قانون صاحب جو ہے وہ بھی ڈسپلن کی گولی ہے, وہ سوشل ویلفیئر کے جوابات بھی دیتا ہے, فائنانس کی بھی جوابات دیتا ہے, تمام محکموں کے جو جوابات وہ دیتا ہے. باقی جو وزراء ہوتے ہیں وہ اسمبلی آنے میں شاید اس کو قباحت محسوس ہوتی ہے اور نہیں وہ کبھی آتے ہیں. سر, اندرونی اختلافات سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا, پارٹی کو؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بنیادی طور پر 2/3 اکثریت حاصل ہے. ماضی میں پرویز خٹک کے خلاف بھی اس طرح کی بغاوتیں اٹھی تھی, لیکن پرویز خٹک سیاسی گرو ہے, ان کو پتہ ہے کہ کس کو کیسے راضی کرنا ہے بلکہ رام کرنا ہے. پرویز خٹک ہی جانتے تھے. چونکہ محمود خان صاحب جو ہے وہ اس طریقے سے, تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس پلے کی کھلاڑی ہے, لیکن محمود خان صاحب جو ہیں ان کی خوش قسمت یہ کہ ان کو 2/3 اکثریت حاصل ہے. 15-20 نہ بھی ہوں تو انہیں کچھ نہیں ہوگا. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی مضبوط حکومت ہے, انہیں کچھ نہیں ہوگا. اگلا وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے. خیبر پختونخوا میں اس وقت وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی اس طرح کی شکایات نہیں ملی ہے جس طرح پنجاب کے عثمان بزدار صاحب کے خلاف ملی ہے. بنیادی طور پر پرویز خٹک صاحب نے ایک مضبوط سیاسی ڈھانچے کی بنیاد رکھی تھی جس کو ابھی تک حکومت کرے. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو تھے, پیپل پارٹی ابھی تک ان ہڈیوں کو چبا رہی ہے, اسی طرح پرویز خٹک صاحب نے جو سیاسی جو بنیاد رکھی تھی حکومت کی, پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک کوئی نیا پروجیکٹ تو نہیں دیا, لیکن پرانے پروجیکٹ جو ہے اسی کو کنٹینیویشن اس کی جاری ہے. سر, سب سے بڑا مسئلہ خیبر پختونخوا کا کیا ہے, بی آر ٹی یا اندرونی اختلافات؟ نہیں, خیبر پختونخوا کا بنیادی مسئلہ تو آپ اس کو بی آر ٹی کو پشاور کا کہہ سکتے ہیں, پوری صوبے کا نہیں کہہ سکتے. پوری صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بے روزگاری کا ہے, اور اس وقت جو مہنگائی ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. لحاظ صاحب, آٹا کون کہا گیا؟ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا آٹے کی پیداوار جو ہے اس کی ہماری ضرورت جو ہے, کیونکہ قبائلی اضلاع کو بھی ساتھ ملا لیں تو 52 لاکھ ٹن ہے, اور 52 لاکھ ٹن میں ایزیلی آپ کہہ سکتے ہو کہ ہماری جو پیداوار ہے خیبر پختونخوا کی وہ 12 لاکھ ٹن ہے, یعنی 40 لاکھ ٹن جو ہے وہ ہم پنجاب سے منگواتے ہیں. اس پنجاب سے جب منگواتے ہیں تو پنجاب ہمیں بہت کم, یعنی آپ اس کو کہتے ہیں 2 یا 3 لاکھ ٹن جو ہے وہ ہمیں گندم دے رہا ہے. باقی تقریباً 36-37 لاکھ ٹن پنجاب حکومت ہمیں گندم کے بجائے وہاں سے آٹا فراہم کیا جاتا ہے. تو وہاں پر ان کی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ان کی فلور مل جو ہے وہ بھی گرین کر رہے ہیں, تو فلور مل کی وجہ سے جو جنریشن ہوتی ہے وہ بھی پنجابی کو مل رہی, تو خیبر پختونخوا سے محروم ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ افغانستان کو اسمگل ہونے کی وجہ سے یہاں پر بحران پیدا ہوا؟ ماضی میں ہوتا تھا, بڑے پیمانے پر ہوتا, لیکن اب بہت مشکل ہے. تو یہ بارڈر مینجمنٹ سسٹم لاگو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماضی میں اس طرح نہیں تھی. اتنا آٹا جو اضافی ہوتا تھا اس وقت اسمگلنگ وغیرہ کا بڑا چرچا ہوتا تھا. آج کل اسمگلنگ جو ہے وہاں پر بھی مندی کا رجحان, ملک میں جس طرح مندی کا رجحان ہے, جتنی اسمگلر ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ رو رہے ہیں. حکومت کے آئے دن نئے شوشے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت روزانہ, منیر نیازی کا ایک شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھے, دریا کے پار میں نے دیکھا, یعنی ایک دریا کو میں نے کراس کیا تو آگے ایک اور دریا ملا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی نیا شوشہ پیدا کرتی ہے, قوم 2-3 ہفتے تک اس کو کہا دی, پھر نیا شوشہ آ جاتا ہے. ابھی فواد چودھری صاحب بھی ہیں, اسد عمر صاحب بھی ہیں, زرتاج گل صاحب بھی ہیں, وہ روزانہ کوئی نیا اتنا شوشے چھوڑ دیتی ہے کہ وہاں پر بھی مسئلہ ہی نہیں ہے. لحاظ صاحب, بوٹ کا اسٹوڈیو میں لانا کس حد تک مذاق کا خیز تھا؟ بوٹ جو ہے میرے خیال میں صحافت کی توہین ہے یہاں پہ, اور یہاں پر صحافت کی توہین میں ادارہ بھی ملوث ہے, اینکر بھی ملوث ہے. وہ بندہ جس نے اب بوٹ اٹھایا تھا وہ تو ہے ہی ملوث. نہیں, بنیادی طور پر بوٹ پر لانے پر کوئی قانونی سزا نہیں ہے, یعنی کسی بھی آئین کی آپ کو کسی کو سزا دو گے تو اس کے لیے بنیادی طور پر آپ کوئی جواز ڈھونڈو گی کہ یہ اس دفعہ کے تحت ہم اس کو سزا دے رہے ہیں. اس کے لیے تو یہ تھا کہ ان ایتھیکل اس میں یہ لگایا گیا کہ یار فوج کی اس طرح کی گئی اور ان میں بوٹ لایا گیا. لیکن یہاں پر بوٹ لانے کی اب آپ کو پتہ ہے فقیر آباد میں بھی اس طرح کے بہت سارے بوٹ مل جاتے ہیں, تو کیا وہاں پر اس دکانوں میں جو بوٹ ملتے ہیں ان کو بھی سزا ملی؟ ایسا کچھ نہیں ہے. لحاظ صاحب, اوٹ کو عزت دو والا بیانیہ کہاں گیا؟ اوٹ کو عزت دو والا بیانیہ ایک گھسا پیٹا بیانیہ تھا جو خود بخود مر گیا. سر, اپوزیشن ایکسٹینشن دینے سے کمزور ہوئی؟ پیپل پارٹی یا مسلم لیگ کا پہلے سے پوری دنیا کو پتا تھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. سینٹ کے چیئرمین کے جو تحریک عدم اعتماد ہوا تھا اس میں کیا ہوا تھا,
مجھے بتائیں کہ جو 14 ممبران پھسل گئے تھے، بک گئے تھے، دباؤ میں لائے گئے تھے، آئی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے ان کے خلاف کیا کیا جاب کری؟ ان سے توقع ہی رکھنا فضول ہے. کیا مریم نواز مصلحت کا شکار ہے؟ مریم نواز جو ہے وہ اس وقت مصلحت کا شکار ہے اور میرے خیال میں رہے گی. لحاظ صاحب شہباز شریف کے آگے آنے سے کیا مسلم لیگ نون منظم ہو شہباز سکتی شریف ہے؟ ہمیشہ آگے آنے کی کوشش کریں گے، لیکن شہباز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ قوم اس کے ساتھ ہے، ووٹ والا جو بنیادی طور پر مسلم لیگ کا ووٹ ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے. سر، دو ایسے اینکر جو واقعی صحافت کر رہے ہیں، دو اینکر جو صحافت کر رہے ہیں، حامد میر اور طلعت حسین. طلعت حسین تو مین اسٹریم میڈیا سے باہر ہے، لیکن آپ اس کو صحافت کے زمرے سے نہیں نکال سکتے. جی مین اسٹریم میڈیا سے اس کو نکالنا. مین اسٹریم میڈیا سے آپ کسی وقت بھی تو اگر پھر بھی کرا لیتے تو مبشر زیدی، زرار کوڑو اور وسط اللہ خان کی زراعت کی از مائی فیورٹ. پاکستان کا ایسا اخبار جو صحافت کا بیان بر سمجھا جاتا ہے. ڈان کسی حد تک. سر، ہیرلڈ کو بند کرنے میں کس کا ہاتھ تھا؟ ہیرلڈ کو بند کرنے میں اس کے ایڈیٹر کا سب سے بڑا ہاتھ تھا. جب دباؤ لایا گیا تو آپ پالیسی میں تھوڑی سی نرمی کر لیتے تو اچھا ہوتا. بہت سے ادارے جس طرح جنگ گروپ کے اوپر پریشر آ گیا، انہوں نے اپنی پالیسی نرم کر لی، لیکن جیو اور جنگ کو بند نہیں ہونے دیا. ہیرلڈ کو بند کر نہیں دیا گیا، ہیرلڈ پر دباؤ آیا، وہ جھکا نہیں، اور جب جھکا نہیں تو کٹا، اور جب کٹا تو اس میں یہ ہوا کہ پاکستان کا ایک تاریخی جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا کرتا تھا وہ بند ہو گیا. صحافت کس جانب نوا دوا ہے؟ صحافت اس وقت کمرشلزم کی جانب جا رہی ہے، لیکن کمرشلزم کی جانب پہلے بھی تھا، اس وقت ڈیجیٹلائزیشن کی جا رہی ہے، اور جو سوشل میڈیا اس کا جو گروم ہے، اس کا جو بلوم ہے، وہ کسی حد تک رہے گا، لیکن بہت جلد یہ ختم. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. یعنی آپ جس طرح سوشل میڈیا پہ جس طرح فلاں کو اتنی ملی، یوسف جان صاحب ہمارے جو بڑے قریبی دوست ہیں، ان کے ہزاروں، ایک گھنٹے میں ہزاروں ویورز ہوتے. طلعت حسین کی دیکھیے، آپ کسی اور بڑے صحافی کے رؤف کلاسرا کے دیکھیے، دن گزر جاتے ہیں لیکن اس کے وہی تقریباً 2-3 ہزار 5 ہزار تک میکسیمم اس کی ویورز ہوتے ہیں. حوالدار صحافیوں کو لگے ہوئے تپڑ کی گونج کہاں تک پہنچی تھی؟ اس کی آواز جو ہے انہی لوگوں تک پہنچی ہے جو ان کے ساتھی تھے. مبشر لقمان بھی ان کا ساتھی تھا اور سمیع ابراہیم بھی انہی کا ساتھی تھا. اور تپڑ ہمیشہ اپنے کو لگائی جاتی ہے، اس لیے جو اس وقت حوالدار صحافی ہیں وہ بھی آئندہ کسی بھی وقت تپڑ یا لات کھا سکتے ہیں. آپ نے جانا ہے سر یہاں سے؟ مجھے جانا ہے، لیکن آپ چھوڑیں گے تو تبھی جاؤں گا. کہاں جاؤ گے سر اس وقت؟ اس وقت میں گھر جاؤں گا اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے. کتنے بچے ہیں سر آپ کے؟ میرے 2 بیٹے ہیں. ایمل غنی بڑا ہے، تقریباً 10 سال اس کی ایج ہے، اور عبدال جو ہے اس کی 5-5.5 سال اس کی ایج ہے. اور دونوں اسکول گوئیں گے. آج ان کے اسکول میں کوئی میجک شو تھا تو مجھے قصے بھی سنائیں گے، اور دونوں کے ساتھ گپ. سب سے زیادہ نزدیک کون سا ہے سر؟ دونوں نزدیک ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے. آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے. میں بچوں کو اس میں یہ نہیں فرق نہیں کر سکتا. کھانے میں کیا پسند ہے سر؟ کھانے میں مجھے اس وقت مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ مٹر آلو پسند ہے، اور اس وقت دونوں اس کی پیداوار ہو رہی ہے تو اکثر و بیشتر میں اس طرح ہوتا ہے کہ تقریباً ہفتے میں 3 یا 4 دفعہ مجھے آلو مٹر ہی ملتے ہیں. چائے یا کافی؟ کافی. تھینک یو.